نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، آج یکم محرم الحرام ہے۔ یہ دن ہم ایک ایسی شخصیت کی یاد دلاتا ہے جن کو فاتح العرب والعجم کہا جاتا ہے، جن کو خلیفہ دوم کہا جاتا ہے، جن کو مراد نبی کہا جاتا ہے، داماد علی کہا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی کا پرچم لہرایا، کیسر و کسریٰ کو شکست دی۔ اب یہاں پہ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں ان کی شہادت کا، اس کا تانے بانے جنگ قادسیہ کے ساتھ جڑتے ہیں، کسریٰ کی سلطنت کو، ایران کو تباہ کرنے سے جڑتے ہیں۔ جب جنگ قادسیہ ہوئی، اس میں یزد کا جو بڑا ایک سردار تھا رستم، وہ ہلاک ہو گیا، اور دوسرا ایک بڑا سردار جو تھا ارمزان، وہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا، مختلف مقامات پر جو ایرانی لشکروں کو اکٹھا کرتا اور اسلامی لشکر پر حملے کر دیتا۔ بعض دفعہ شکست ہوتی، بعض دفعہ وہ فاتح قرار پاتا۔ بلاخر کرتے کرتے ایک لڑائی میں وہ قلعہ بند ہوا، وہاں پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گھیرا تنگ کر لیا، وہ محصور ہو گیا، اور اس نے اس شرط پر اتحاد ڈالے کہ مجھے بحفاظت مدینہ النبی میں خلیفہ کے پاس پہنچا دے۔ جب اس کو وہاں پر پہنچایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ ایک بڑا جرنیل جو ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی مانگا۔ جب اس کو پانی دیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس وقت تک قتل نہ کیا جائے جب تک میں پانی نہ پی لوں، اور جب اس کو قتل نہیں کیا گیا، اس نے پانی نہیں پیا، اور اس نے کہا کہ میں اب پانی نہیں پیوں گا، یعنی وہ چلاکی کے ساتھ اس نے اپنی جان بچا لی۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن ہم تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ اس پر دعوت اسلام پیش کی، اس نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، وہ وہیں پر مدینے میں رہنے لگا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ ایک غلام تھا جس کا نام جو ہے ابو لولو فیروز تھا، پہلے وہ مجوسی تھا، پھر وہ عیسائی ہو گیا، اس کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ وہ ایران کی جنگ میں جو ہے وہاں پر نہاون کے مقام سے گرفتار کر کے جو ہے وہ لایا گیا، غلام بنا کر لایا گیا۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ اس نے فجر کی نماز میں امیر المؤمنین پہ حملہ کیا، آپ کو نماز کی حالت میں شدید زخمی کیا، بھاگنے لگا۔ نمازیوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے تقریباً 15 نمازیوں کو، 15 صحابہ کرام کو جو ہے وہ زخمی کر دیا، جس میں سے 7 جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن عبدالرحمن ابن ابی بکر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اب مجھے سازش سمجھ آئی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام ابو لولو فیروز تھا، ارمزان تھا، اور ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام جفینہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں نے وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا تو ایک دم سے جو ہے وہ ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ تو اس وقت میں نے کہا یہ معمول کی بات ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے ہاتھ سے خنجر کیوں گرا ہے۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عمر کے علم میں آئی تو ان پر والد کی شہادت کا اتنا صدمہ سوار تھا کہ انہوں نے خنجر لیا اور جا کے ارمزان پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جفینہ کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر قائم مقام خلیفہ جو صہیب رومی تھے ان کے حوالے کر دیا۔ وہاں پر ہوا کہ ارمزان نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ پھر ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ ان کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے، لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کا غم ہم بلا نہیں پائے، ان کا خاندان بلا نہیں پایا، ان کا خون ابھی خشک نہیں ہوا، تو ان کے بیٹے کو کیسے جو ہے قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
ان کو جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ اس کے جو دیت جو تھی، ان کا خون بہا جو تھا رمضان کا، وہ اپنی طرف سے ادا کیا۔ یہ ایک پہلو جو ہے یعنی یہ سازش ان کے ذہن میں تھی۔ اور آج بھی جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں جو ہماری معلومات میں بات آئی ہے کہ ایران میں جو ہے یہ ابو لؤلؤ فیروز کا مزار ہے، یعنی ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کی قبر تو رمضان کی قبر بھی وہاں پر تھی، اور جو ہے وہ اس کی جو قبر تھی ابو لؤلؤ فیروز جو تھا وہ بھی وہاں پر دفن ہوا، لیکن جو ہے ان کا جو مقبرہ ہے ابو لؤلؤ فیروز کا، اس کا ایران میں ہے، اس کو بابا شجاع کہا جاتا ہے، اس پہ باقاعدہ لوگ جا کے حاضری دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی جو اتنی بڑی ہزاروں سال پرانی بادشاہت تھی اس کو ختم کیا تھا، تو مجوسیوں اور ایرانیوں کے ذہن میں ان کی نفرت جو ہے ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گی، مجوسیوں کے ذہن میں، ان لوگوں کے ذہن میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جو آخری وقت تھا، انہوں نے شہید ہونے سے پہلے یعنی اپنی روح قفس انصری سے پرواز کرنے سے پہلے جو ہے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا اور عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری جو قبر ہے یہ بھی روضہ پاک میں میرے جو پیشرو ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی جائے۔ پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے آپ کو انکار نہیں کر سکتی۔ اس طرح آپ کو اپنے جو دوسرے دو دوست ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔